1980 کی بات ہے۔ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی آمریت اپنے جبر کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا چکا تھا۔ سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر فیض احمد فیض کی شاعری پر غیر اعلانیہ پابندی عائد تھی، بلکہ ساڑی جیسے بے ضرر لباس پر بھی قدغن لگا دی گئی تھی، کیونکہ آمریت کو ہر رنگ، ہر خوشبو، ہر آزاد سوچ سے خوف آتا تھا۔ ایسے گھٹن زدہ ماحول میں لاہور کے الحمرا ہال میں ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا گیا۔ فیض احمد فیض کی سالگرہ کی تقریب منعقد کرنے کا اعلان ہوا۔ ایک ایسی محفل جو آمریت کے سینے پر برہنہ تلوار رکھنے کے مترادف تھی۔ عرض خدا کے کعبے سے تقریب کے دن ہر طرف سناٹا اور خوف کی فضا تھی۔ سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے تھے۔ سخت نگرانی اور انتظامیہ کی پابندیوں کے باوجود جب سٹیج پر اقبال بانو آتی ہیں تو سب کی نظریں حیرت اور تحسین سے ان پر جم گئی۔ اقبال بانو نے آمریت کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے سیاہ سلک کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ کالی ساڑی جو خود ایک احتجاج کا علم اٹھائے ہوئے تھی۔ آمریت کے خلاف ایک خاموش احتجاج، مگر طاقتور بغاوت کی علامت۔ حال میں سناٹا طاری تھا۔ اقبال بانو نے مائک تھاما اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑے۔ انہوں نے وہ گیت چنا جس پر ضیاء الحق نے پابندی عائد کر رکھی تھی اور جس کے شاعر فیض احمد فیض آمریت کے سب سے بڑے نقاد تھے۔ اقبال بانو کی گونجتی ہوئی آواز پورے حال میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ جیسے ہی انقلابی مصرع گونجا، پورا حال تالیوں، نعرہ انقلاب اور آزادی کے نعروں سے لرز اٹھا۔ جب انہوں نے ترنم سے پڑھا، ہم اہل صفا مردود حرم، تو حال میں موجود ہر شخص اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا، مٹھیوں کو فضا میں بلند کیا اور نعرے لگانے لگا۔ یہ کوئی عام محفل نہیں تھی، یہ عوامی مزاحمت کا ایک سمندر تھا جو آمریت کے بند باندھ کو توڑ رہا تھا۔ اور جب اگلا مصرع گونجا، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ تو الحمرا کی دیواریں لرز اٹھیں، لوگ دیوانہ وار چلا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، کوئی خوف باقی نہ رہا تھا۔ انقلاب کے یہ نعرے، یہ گونج اسلام آباد کے ایوانوں تک سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جنرل ضیاء الحق کے صدارتی محل کی کھڑکیاں کانپنے لگی ہوں۔ پولیس گھبرا گئی، سیکیورٹی ادارے بوکھلاہٹ میں آ گئے، ہال کی بتیاں بجھا دی گئیں، اندھیرا چھا گیا، مگر اقبال بانو کی آواز اندھیرے کو چیرتی رہی۔ بس نام رہے گا اللہ کا۔ لاہور کی فضا میں اس رات ایک ہی نغمہ گونج رہا تھا، ہم دیکھیں گے۔ پورے شہر نے اس نظم کو دل و جان سے گایا، گلیوں میں، بازاروں میں اور گھروں میں۔ بدقسمتی سے اس عظیم لمحے کی کوئی بھی ویڈیو موجود نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی رات اندھیری آئی تو محافظوں نے چھاپے مارے اور اس کی تمام کیسٹس، اس کی تمام ریکارڈنگز کو اٹھا کر نظر آتش کر دیا۔ لیکن خوش قسمتی سے کسی جرأت مند نے اس محفل کی ایک آڈیو ریکارڈنگ پاکستان سے بیرون ملک پہنچا دی، جو کچھ عرصے بعد ریلیز ہوئی، اور اس نے تاریخ میں اس لمحے کو امر کر دیا۔ آج جنرل ضیاء الحق ظلم اور نفرت کی علامت ہے،
اور اقبال بانو کی وہ آواز، فیض کی وہ انقلابی نظم، امید، حوصلے اور آزادی کی ابدی نشانی بن چکی ہے۔ بس نام رہے اللہ کا جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی۔ اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔